بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، معراج میں انبیاء کرام کے خطبے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھ دی، اس لیے کہ ہم اسے اپنی آیت نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورۃ اسرا بنی اسرائیل، آیت نمبر 1۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد اقصی لے گیا اور اسی رات میں واپس بھی لے آیا۔ مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اور اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات دیے۔ جگہ کی کمی کی وجہ سے پورا واقعہ معراج نہیں پیش کیا جا رہا، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خطبات مختصراً یہاں پیش ہیں۔ دنیا اور شیطان۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت دکھائی دی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف توجہ نہ کریں اور آگے بڑھیں۔ جب اور آگے گئے تو ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی۔ جبریل علیہ السلام نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف توجہ نہ کریں اور آگے بڑھیں۔ جب اور آگے بڑھے تو ایک گروہ یا جماعت کے پاس گزرے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں سلام کیا: السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سلام کا جواب دیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، اس کے بعد آگے بڑھے، اور جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ بوڑھی عورت جو راستے کے کنارے کھڑے ہو کر آواز لگا رہی تھی وہ دنیا تھی، اور دنیا کی عمر اب بہت کم رہ گئی ہے۔ اس کے بعد جو بوڑھا شخص ملا اور آواز لگا رہا تھا وہ شیطان ابلیس تھا۔ ان دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ گروہ یا جماعت جس نے سلام کیا تھا وہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے میرا گزر ہوا تو میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بیت المقدس میں پہنچے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں رفقا سفری جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بیت المقدس پہنچے اور براق سے اتر آئے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس حلقہ سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ اور امام بزار کی روایت میں ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک پتھر میں انگلی سے سوراخ کر کے اس میں براق کو باندھ دیا۔ اس کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا فرمائی۔ یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں اور جبریل علیہ السلام دونوں بیت المقدس میں داخل ہوئے اور ہم دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام پہلے موجود تھے۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، کچھ دیر بعد مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی۔ ہم سن صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سب اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں کون نماز پڑھاتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے آگے بڑھایا اور امامت کرنے کی درخواست کی۔ میں نے سب کو نماز پڑھائی، اور جب میں نماز سے فارغ ہوا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کی امامت فرمائی ہے؟ آپ نے کہا، نہیں، ان لوگوں کو نہیں جانتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، ملائکہ فرشتوں کی بھی امامت فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ملائکہ فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ملائکہ فرشتوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت فرمائی۔ جب نماز پوری ہوئی تو ملائکہ فرشتوں نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟
جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتوں نے دریافت کیا کہ ان کو بھی بلانے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بڑے اچھے بھائی اور بڑے اچھے خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور سب نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ انبیاء اکرام اور فرشتوں کی امامت سے یہ ثابت ہوا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں اور جنات بلکہ تمام مخلوقات کے رسول ہیں۔ اس کا اعتراف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خطبہ۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور تقریر کی۔ یہاں ہم مختصر میں کچھ انبیاء اکرام علیہ السلام کی حمد و ثنا اور تقریر ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ کی حمد و ثنا اور تقریر کی، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور امام اور پیشوا بنایا اور آگ کو میرے حق میں گلزار اور سلامتی والی بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بلا واسطہ کلام فرمایا اور قوم فرعون کی ہلاکت اور تباہی اور بنی اسرائیل کی آزادی میرے ہاتھوں سے ظاہر فرمائی اور میری امت میں ایسی قوم بنائی جو حق پر ہے اور ہدایت اور عمل کرتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا خطبہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور زبور سکھائی اور لوہے کو میرے لیے نرم کیا اور پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کیا کہ میرے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور مجھ کو علم و حکمت اور تقریر دل پذیر عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطبہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہوا اور شیاطین اور جن کو میرے لیے مسخر کیا، میرے حکم پر چلیں اور پرندوں کو بولی مجھ کو سکھائی اور جنوں انس اور چرند پرند کا لشکر میرے لیے مسخر کیا اور ایسی سلطنت عطا کی کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہیں ہوگی اور مجھ سے اس پر کوئی حساب کو کتاب نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو کلمہ بنایا اور آدم علیہ السلام کی طرح مجھ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور پرندوں کو بنانے اور مردوں کو زندہ کرنے اور پیدائشی مادرزاد اندھے کو اچھا کرنے کے معجزے عطا فرمائے اور تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا اور مجھ کو اور میری والدہ کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا اور مجھ کو آسمان پر اٹھایا اور کافروں کی صحبت سے پاک کیا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ۔ اس طرح تمام انبیاء اکرام یک کے بعد دیگرے کھڑے ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے رہے۔ ان میں سے کچھ مخصوص انبیاء اکرام کا ہم نے مختصراً ذکر کیا۔ سب سے آخر میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام عالم کے لیے بشیر و نذیر بنایا اور مجھ پر قرآن پاک نازل فرمایا جس میں تمام امور دینہ کا صریحتاً یا اشارتاً بیان فرمایا ہے اور میری امت کو بہترین امت بنایا ہے اور میری امت کو اولین اور آخرین بنایا ہے، یعنی ظہور ظاہر ہونے میں آخری امت اور مرتبہ میں اول بنایا اور میرے سینہ کو کھول دیا اور میرے ذکر کو بلند کیا اور مجھ کو فاتح اور خاتم بنایا، یعنی وجود نطفی اور روحانی میں تمام اور اول اور بعثت اور ظہور جسمانی میں سب سے آخر نبی بنایا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے خطبہ تمہید سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا انہی فضائل و کمالات کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تم میں سے سب سے بڑھ کے